السلام علیکم۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک نئی حیرت انگیز سچی کہانی۔ ایک شہزادی کو محبت میں دھوکہ دیا ایک جن نے۔ بالآخر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کھنڈر نما حویلی میں داخل ہوا جسے دیکھنے اور جس کی ہر چیز کو چھونے کی مجھے چاہ تھی۔ یہ امبر اور ماریا کی حویلی تھی جن کے بارے میں اس گاؤں میں بہت سی روایات کہانیاں مشہور تھیں۔ میں نے بھی امبر اور ماریا کے بہت چرچے سن رکھے تھے۔ مثلاً ایک رات شہزادی ماریا حویلی کی چھت پر سوئی ہوئی تھی کہ اس کے حسن اور خوبصورتی پر فدا ہو کر امبر یعنی آسمان سچ مچ اس پر جھک آیا تھا۔ لیکن اس تاریخی گاؤں کی یہ تاریخی پریم کہانی میرے حلق سے نہ اترتی تھی۔ میں نے یہ کہانی اپنے دوستوں کی زبانی سنی تھی جن کا اس پر کامل یقین تھا۔ چونکہ وہ ہندو تھے اس لیے میں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے دوست تھے، لیکن میں تجسس کا شکار تھا اور اس قصے کی آخر سچائی کیا ہے یہ جاننا چاہتا تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ کبھی مان نہیں سکتا تھا کہ امبر یعنی آسمان بالکل انسانی حالت میں کسی انسان کے نہ صرف پاس آئے بلکہ اس پر عاشق بھی ہو جائے اور رابطہ بھی رکھے۔ جیسے تیسے میں نے اپنے دوستوں کو اس حویلی کا پراسرار وجود دیکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ نہ صرف راضی کر لیا بلکہ ہم اس حویلی میں ایک رات رکنے کا بھی پروگرام بنا چکے تھے۔ حویلی کیا تھی؟ حویلی کیا تھی؟ دلکش، دلفریب، بہت شاندار، جس کے طرز تعمیر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مغلیہ طرز تعمیر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ حویلی واقعی کسی مسلمان نے تعمیر کرائی تھی۔ بہرحال میں اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا ہوا حویلی کا کونا کونا دیکھ رہا تھا۔ جب ہم اوپری حصے میں پہنچے تو ایک کمرے پر زنگ آلود تالا دیکھ کر میری فطرت نے مجھے اکسایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پرانی سی اینٹ اٹھا لی۔ میرے دوست نے مجھے اس عمل سے منع کیا، لیکن میں ان کی بات مان لیتا تو میری مثال کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے کا پیاسا رہنا اس طرح ہو جاتی۔ سو میں نے ان کی ایک نہ سنی اور تالے پر اینٹ سے ضرب لگائی۔ زنگ آلود تالا اینٹ کی ضرب لگتے ہی کھٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں آگے بڑھنے والا تھا کہ میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اندر کمرے میں داخل نہ ہوں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً وہ بھی میرے پیچھے لپکا۔ یہ ایک بہت شاندار خوبصورت سا کمرہ تھا، خوابگاہ تھی۔ ایک جہاز نما سائز کی مسیری اور دیگر استعمال کا فرنیچر کمرے میں موجود تھا۔ ایک دقت بس یہ تھی کہ کمرے میں جالے بے تحاشا تھے۔ میں نے اپنا سفری بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور جالے اتارنے صفائی کرنے میں جٹ گیا۔ میرے تینوں دوست ایک کونے میں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہے تھے جب انہوں نے میرے ساتھ اس حویلی میں آنے کی حامی بھر لی تھی۔ صفائی کرتے کرتے کھٹک کی آواز کے ساتھ کوئی چیز زمین پر گری۔ میں بھی رک گیا اور دیکھنے لگا۔ وہ تینوں مزید سہم گئے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کیونکہ میرا دل بھی ایک بار زور سے دھڑکا تھا، مگر میں ان تینوں پر اپنی یہ کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی ڈر گیا ہوں۔ اس لیے مجھے کچھ اور نہیں سوجھا تو اپنی نظروں کے عین سامنے گری چیز کو دیکھا۔ دن کی مدھم روشنی میں وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کتاب تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھا لی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ دوست بھی اب تجسس کی وجہ سے میرے پاس آ گئے۔ میں نے ایک فاتحانہ نگاہ ان پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں، دیکھا یہ محض ایک کتاب ہے۔ جب میں نے اسے کھولا تو مجھ پر مزید حیرانگی کے در کھل گئے، کیونکہ وہ کتاب نہیں بلکہ بہت پرانی اردو میں لکھی ہوئی ڈائری تھی، یعنی بہت قدیم زمانے کی اردو، ثقیل اردو۔ میرے ہندو دوست فوراً میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی اردو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے ارد گرد ڈیرا ڈال کر صاف کی گئی جگہ پر بیٹھ گئے تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اے پیاری ڈائری، ہم شہزادی ماریا تم سے مخاطب ہیں۔ میں نے قطعی آسان الفاظ میں پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ اردو کی گہرائی میں بھی نہیں جانتا تھا۔ بچپن، محل، کھلونے، سہیلیاں اور پھر تنہائی کی داستان اس میں لکھی ہوئی تھی، جس کو پڑھتے پڑھتے میں نے بور ہو کر ڈائری بند کر دی۔ ابھی میں ڈائری بند کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس لائن پر پڑی، ہمیں امبر ملا، رات کو وہ امبر جس کو ہم صرف دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وسعتوں کو چھونے کی خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑا ہے، مگر رات تو ہم
حیران رہ گئے۔ اپنی حویلی کی چار دیواری کے گھٹن زدہ ماحول سے اکتا کر ہم نے حویلی کی چھت پر بستر ڈلوا دیا۔ ہم نیلے اور کھلے آسمان کی گود میں بھرے ہزاروں لاکھوں ستاروں کے جھلملانے کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں پڑھتے پڑھتے رکا۔ ابا حضور بادشاہ وقت کے وزیر خاص ہیں۔ ہر وقت کی مصروفیت کے باعث وہ گھر بھی نہیں آتے ہیں، ہماری بھی کم کم ہی خبر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی حویلی میں جیسے ہم قید ہیں، خادم بے پناہ ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں، مگر خادموں اور کنیزوں کی کثرت سے ہٹ کر ہمیں کوئی اپنا چاہیے، اپنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ ہمارے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو، ہماری تنہائی کو دور کرنے والا ہو، جس سے ہم روٹھ سکیں، جسے منا سکیں۔ کہنے کو تو ہم شہزادی ہیں، اس تنہا شہزادی کو پیدا کرنے والی بادشاہ وقت کی بہن بانو حضور تو کب کی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ہماری کنیزیں اور خادم ہمارے سونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ہم نیند کی وادی میں کھو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی آرام کی غرض سے اپنی اپنی آرام گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج رات بھی ہم آسمان کی گود میں ٹمٹماتے تاروں کو گنتے گنتے سو گئے۔ اکیلے تھے، تنہا۔ ہمیں اچانک احساس ہوا کسی کی موجودگی کا، مگر ہم گہری نیند میں تھے، اس لیے آنکھ نہ کھول پا رہے تھے۔ اجنبی لمس، کسی نے ہمیں چھوا ہے، ہمارے بدن میں عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا، جس سے مجبور ہو کر ہمیں اپنی نیند توڑ کر آنکھیں کھولنی پڑی۔ ہم نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی تو ایک اجنبی نوجوان کو اپنے بستر کے پاس کھڑے پایا، جو ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ہمارے لمبے گھنے بالوں میں تھا۔ ہم ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حد ادب، گستاخ لڑکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے پلنگ تک پہنچنے کی؟ ہم نے شاہی جاہو جلال سے لبریز غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اجنبی سے پوچھا۔ وہ ساخی معاف شہزادی حضور، خادم کو امبر کہتے ہیں۔ اجنبی جھک کر آداب بجا لایا۔ ہمارا غصہ بڑھنے لگا۔ ہماری حویلی میں آدھی رات کو بغیر اجازت گھسنے کی کم سے کم سزا بھی ہم موت ہی تجویز کرتے ہیں۔ ہم نے پہرے پر موجود خادموں کو بلانے کے لیے تالی بجانا چاہی تو اس نے آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو اس گستاخی کی سزا دیتے یا غصہ کرتے، اس نے اپنی آنکھوں کو ہماری آنکھوں میں ڈال دیا تو ہم اس کی آنکھوں میں جیسے ڈوب سے گئے۔ وہ ہماری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں جیسے کوئی سحر سا تھا، جس کے زیر اثر ہم اس کی طرف کھنچ رہے تھے۔ ہم کچھ بولنے ہی والے تھے کہ امبر بول پڑا۔ شہزادی حضور، میں امبر یعنی آسمان ہوں، وہ آسمان جس کی پھیلاوٹ میں آپ کھو جانا چاہتی ہیں کہ یہ آسمان اتنا بڑا کیوں ہے۔ اس کا انداز سرگوشیانہ تھا، یعنی سرگوشیانہ طریقے سے ہم سے بول رہا تھا۔ ہم دنگ تھے کہ یہ اجنبی کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کس چیز کے تمنائی ہیں۔ یہ تو ہمارے دل کی باتیں ہیں، وہ ہماری سوچ بھی جیسے پڑھ رہا تھا۔ شہزادی حضور، ایک بار اوپر نظر اٹھائیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں ہی امبر یعنی آسمان ہوں۔ ہم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان اور ستارے اپنی اصلی حالت میں گردش کرتے نظر آ رہے تھے، مگر کہیں بھی ان کو ڈھانپنے والا ان کا غلاف آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان اپنی تمام تر نیلاہٹوں کے ساتھ غائب تھا۔ ہم سخت حیرت زدہ ہوئے۔ اب ہم نے حیرت سے آنکھیں مل کر ایک بار پھر اوپر دیکھا۔ اوپر کا منظر پہلے سے مختلف تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوبے جا رہے تھے اور امبر نے اپنی سحر انگیز آنکھوں کی پہرے دار لمبی لمبی پلکیں جھپکا کر ہمیں دیکھا۔ شہزادی حضور، یہ جو خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے سرداروں نے سزا کے طور پر اس کو زمین پر بھیج دیا ہے، اور ہر رات یہ خادم نیا روپ لے کر اس زمین پر اترتا ہے۔ ہماری سمجھ سے باہر یہ صورتحال عجیب اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ تھی، اور امبر کی شخصیت سحر انگیز۔ جلد ہی ہم امبر کے ساتھ گھل مل گئے۔ ہر رات جب ہم سو جاتے تو امبر ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہتا اور ہم انجان دیسوں کی سیر کو نکل جاتے۔ امبر نے بتایا تھا کہ اس کی یہ سزا سینکڑوں یا ہزاروں سال پر بھی محیط ہو سکتی ہے، یعنی اتنی بڑی سزا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو آسمان ان کے سروں پر سے لپیٹ کر انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اس راز کے ہمراز ہونے پر فخر محسوس ہوتا اور آسمان کے ہم عاشق ہوتے گئے۔ یہاں پر ڈائری کے چند ورق یعنی صفحے خالی تھے۔ میں نے بے صبری سے ڈائری کے صفحے پلٹے۔ اگلے صفحے پر شہزادی ماریا کچھ یوں تحریر کر رہی تھی: وہ امبر ہمیں بہت عزیز ہو گیا ہے
وہ دن کو چلا جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، مگر ہماری راتیں امبر کی ہمراہی میں بہت حسین گزرتی ہیں۔ آج رات ہم نے امبر سے اپنی بے قراریوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا اس کا بھی ایک ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہم بھی اس کی جدائی نہیں سہ سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں کھونا چاہتے ہیں، نہ جانے وہ کون ہے، کس دیش کا ہے۔ بس مجھے لگتا ہے کہ آسمان صرف میرے لیے بنا ہے۔ میں یہیں تک پڑھ سکا کیونکہ آگے ساری ڈائری خالی تھی۔ اس سے آگے یہ داستان محبت پڑھنے کے لیے میں نے ڈائری کا ایک ایک صفحہ بہت دھیان سے پلٹا، مگر بیکار، آگے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے تینوں دوستوں کو دیکھا، وہ آگے سننے کے لیے بےتابی سے منتظر تھے۔ میں کچھ بھی بولے بغیر اٹھا اور چوکور سے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ رات باہر اپنی تمام تر تاریکیوں اور وحشت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ ٹارچ جلا چکے تھے اور ڈائری کی کہانی میں اتنے مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں اس عجیب اور غریب کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خاموش اور ہوک کا عالم ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز کو شور میں گنا جا سکتا تھا۔ ایک دم سے نہ جانے کس طرف سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ جھونکا بہت تیزی سے مجھے چھو کر گزرا تو میرے تن بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں کانپ کر رہ گیا اور ڈائری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ میں نے بے خیالی میں اسے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا تو جھکے جھکے ہی اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور خوف زدہ نگاہوں سے ڈائری کو دیکھنے لگا۔ ڈائری زمین پر کھلی پڑی تھی اور اس میں خود بخود کچھ لکھا جا رہا تھا، یعنی ہمارے سامنے کوئی ان دیکھی ہستی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ اس ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ ایک انجانی سی کشش مجھے ڈائری کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر خوف مجھے جکڑے ہوئے تھا۔ بالآخر کشش اور تجسس خوف پر غالب آ گیا اور میں نے بڑھ کر ڈائری اٹھا لی۔ وہاں پر لکھا جا چکا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی، وہ کون تھا جس نے وہاں پر پھر سے کہانی لکھ دی تھی؟ اس دن امبر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جس جگہ لے گیا، اس جگہ کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ کوئی بہت خوبصورت سی سبززار جگہ تھی، پہاڑی تھی، دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا، رنگ برنگے پھولوں کے پودے لہلہا رہے تھے، خوش رنگ اور خوشبودار پودے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم جب اپنے محل کی چھت سے آسمان کے ساتھ چلے تھے تو رات کا وقت تھا، پر یہاں پر تو دن کا سما تھا، دھوپ نہیں مگر اندھیرا بھی نہیں تھا۔ ہم نے امبر سے اس عجیب اور پرکشش جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا، شہزادی حضور، یہ وادی گلزار ہے، یہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ یہ جگہ عام طور پر لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، مگر میں اس دنیا سے بہت زیادہ واقف ہوں، بلکہ میرا آنا جانا ہی ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے ادب سے بات کرتا تھا۔ یہ امبر کا ساتھ تھا کہ ہم بہکے جا رہے تھے۔ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے چونک کر ہمیں دیکھا اور نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ امبر، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ یوں ہی تمہارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈالے رہیں، کیا تم ہمیں یہ حق دو گے؟ وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ نہیں شہزادی، یہ ممکن نہیں، جیسے آگ پانی کا میل نہیں ہو سکتا ویسے ہی زمین اور آسمان کبھی نہیں مل سکتے۔ امبر کی نیلی آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی تیر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک لمبی آہ بھر کر کہا، میں اپنی دنیا کا مجرم ہوں، یہ حقیقت ہے، نہ جانے کب تک یہاں رہوں، کب یہاں سے جانا پڑ جائے، میں آپ کو یہ اذیت ناک زندگی نہیں دے سکتا۔ ہم تڑپ اٹھے، بے قراری سے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے لیا۔ ایسا مت کہو، اب تو ہم تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے شہزادی، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس تعلق کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ محبت ہمیں کچھ نہیں دے سکے گی بربادی کے سوا۔ بس امبر، ہم نے سوچ لیا ہے کہ تم ہی ہمارے شوہر بنو گے۔ ہم اس سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی حضور، میں حقیقی انسان تو نہیں، صرف انسان کا روپ دھار کر آپ کے پاس آتا ہوں ہر رات۔ میں آسمان ہوں، اور ویسے بھی آپ میری حقیقت نہیں جانتی ہیں، تو کیا ہوا، رات کو تم حقیقی انسان تو ہوتے ہو۔ پتہ ہی نہیں چلا کب یہ قربت بڑھتی گئی اور پھر ہمارے گھر میں ایک بیٹا ہوا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہم اس کا انتظار کرتے رہے، کتنی راتیں گزر گئیں لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہم کھڑکی میں کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے اور اس کے لوٹنے کی فریاد کر رہے تھے کہ ہماری کنیز خاص نے ہمیں خبر دی کہ ہمارا بچہ پالنے میں موجود نہیں ہے، جھولے سے کوئی لے گیا ہے، اور پاگلوں کی طرح ہم بچے کو
पूरी हवेली में तलाश करने लगे। हमने पूरी राजदारी के साथ बच्चे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अंबर की तरह हमारा बच्चा भी कहीं गायब हो गया था। जब हर तरह से हम बच्चे को तलाश कर चुके और वो हमें ना मिला, तो हमने एक दिन अपने हीरे की अंगूठी चाट कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हमारे बाद ये हवेली उजड़ गई। हमारी कनीज़े खास ने हमारी दास्तान राज रखने के बजाय लोगों में मशहूर कर दी। ये आखिरी लाइन थी। उसके बाद डायरी पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। हमारे दोस्त हैरत से अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे। हम लोग ये दास्तान पढ़कर हैरत ज़दा बैठे हुए सोच रहे थे कि क्या ये सच है, मगर मेरे सामने खुद किसी ने कुछ लिखा था। हमारे जहन तकरीबन नहीं मान रहे थे, मगर फिर भी हमने जो पढ़ा था वो तो सामने ही लिखा गया था। हम अपनी अपनी सोचों में थे कि अचानक दरो दीवार कांपने लगे, जैसे जलजला आ गया। हम सब अपनी अपनी जगहों से उठकर दरवाजे की तरफ भागे, मगर इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकल पाते, कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाज़ा एक धमाकेदार आवाज़ से बंद हो गया। मैं और मेरे दोस्त खौफ से थर थर कांपने लगे। टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे में अचानक कमरा रोशनी में नहा गया। ऐसी रोशनी थी जैसे दिन निकल आया हो, मगर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी इस बात का कुछ पता नहीं था। कुछ लम्हे बाद कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। हम लोग डर कर एक दूसरे से लिपट गए। कुछ ही पल में हर तरफ भयानक कहे गूंजने लगे। जोर जोर से कोई भयानक आवाज में हंस रहा था। हम डरे हुए दीवार के साथ जा लगे। एक बार फिर कमरे से रोशनी फूट उठी। जब रोशनी हुई तो हमारी चीखें निकल गईं, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा लंबा शख्स खड़ा हुआ था जिसका सर इतना ऊंचा था कि छत के साथ लग रहा था। उसका चेहरा इंसानी और बाकी सारा जिस्म लंबा था। लंबे लंबे काले बाल थे उसके जिस्म पर। वो कुछ यूं बोला, तुम लोगों की वजह से मैं आज अपने उस राज तक पहुंच पाया हूं कि मेरी माँ कौन थी। ये मैं आज तक नहीं जान पाया था, मगर आज तुम इंसानों ने मुझे मेरी पैदाइश के राज तक पहुंचा दिया। एक तरह से तुम लोग मेरे मोहसिन हो। इतना कहकर वो इंसान नुमा हैवान रुका और फिर चंद लम्हों बाद बोला, मगर मैं अपने मोहसिनों पर एहसान नहीं करता। मैं हकलाकर अभी इतना ही कह पाया था कि उसने मेरी बात काट कर कहा, शहजादी मारिया और अंबर का बेटा। वो अंबर जो अंबर नहीं था, यानी आसमान नहीं था, दर हकीकत वो एक खौफनाक और सरकश गैर मजहब जिन था। मुसलमान नहीं था वो, जो कि हुस्न की कैद में आ गया था। उसके मुंह से भयानक कहकहे निकल रहे थे। मेरे बाप ने मेरी माँ से ये सच छुपाया था कि वो एक जिन है, जिसे मेरी माँ आसमान जानकर दिलो जान से चाहती रही। वो दरअसल अपने कबीले का मुजरिम जिन था, जिसे कबीले वालों ने अपने कबीले से निकाल दिया था सज़ा के तौर पर। और ऐसे ही फिरते फिराते वो जिन जब मेरी माँ यानी शहजादी मारिया की हवेली की छत पर से गुजरने लगा, तो उसकी नज़र उस हसीन शहजादी पर पड़ी। वो दिल हार बैठा और अंबर बनकर यानी आसमान बनकर उसको धोखा दे रहा था। शहर में झगड़ा हुआ था। उसको ऐसे ही लगता था कि वो आसमान उसके पास आ गया है, जिसको वो देखती रहती है। इधर जब जिन के कबीले वालों को पता चला कि उनका सज़ा याफ्ता मुजरिम एक इंसानी लड़की पर आशिक होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कानून कबीला की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उस इंसानी लड़की के साथ न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ रखा हुआ है, बल्कि उसके साथ शादी करने वाला है। तो पहले उन्होंने उसे समझाया। जब वो नहीं माना तो उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। फिर जिन्नात के कबीले ने मुझे भी झूले से उठवा लिया, यानी मुझे जिन्नात ले गए थे। ए इंसानों, अब तुम ये राज जान गए हो कि शहजादी मारिया का असल किस्सा क्या है, इसलिए अब तुम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस कमरे में मेरे बाप का एक राज मौजूद है, जिसे हासिल करके मैं आज सदियों बाद अपने बाप को कैद से छुड़ा लूँगा। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ हमारी तरफ लंबे लंबे किए, तो उसके हाथों से आग के शोले निकलकर हमारी तरफ लपके। इससे पहले कि वो आग के शोले हम तक आते, हमारे गिर्द खुद ब खुद एक दूधिया यानी सफ़ेद रोशनी का हिसार बन गया, और उस हिसार के बाहर एक निहायत हसीन और जमील लड़की जाहिर हुई। ए बदबख्त जिन, ये तुम्हारी भूल है कि तुम इन इंसानों की जान लोगे। ये कहकर लड़की ने हाथ में पकड़ा हुआ नीले पत्थर का हार जिन की तरफ करके झटका, तो उसमें आग लगना शुरू हो गई। तेजी से आग निकल रही थी और वो संभल पाता इससे पहले कि आग ने जिन को अपनी लपेट में ले लिया। सूखी लकड़ी की तरह उसे चाट गई। फिर कमरे में भी हर तरफ आग लग गई। हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया। मेरे दोस्त खांसते हुए अपने होश खो बैठे। धुएं से
میرے دوست بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب میرا بھی دم گھٹنے لگا اور میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہم حویلی کے سامنے آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی میرے دوست کے سر پر ہاتھ رکھے شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اے نیک دل لڑکی؟ میرے دوست کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس نے چونکہ ہماری جان بچائی تھی اس لیے میں نے اسے نیک دل لڑکی کہا تھا۔ ہم وہ ہیں جس کی داستان اس گاؤں کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ شہزادی ماریا، میں زیر لب بڑبڑایا اور اس کی بات دھیان سے سننے لگا۔ سنو، ہم نے تمہارے دوستوں کی یادداشت مٹا دی ہے تاکہ یہاں سے جانے کے بعد تم لوگ ہمارے ساتھ پیار کے نام پر ہونے والے دھوکے کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکو اور ہمیں مزید بدنام نہ کر سکو۔ ہم شہزادی ماریا ہیں۔ وہ جن تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے آسمان بن کر ہم سے عشق کیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ جنات کے قبیلے سے ہے اور ایک غیر مذہبی جن تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہاری یادداشت بھی مٹانی ہے۔ اور وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں اپنی جگہ سے کھسک کر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ شہزادی ماریا میرے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے ابھی میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فضا حق کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی وہ بے چین ہو کر نہیں نہیں کہتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی اور میں وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ رب کریم نے ہم لوگوں کو اس بھیانک جن اور اس خوبصورت بدرو کے چنگل سے صحیح سلامت بچا لیا تھا۔